الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے دوسرا پارہ ختم کیا ہے رمضان 2026 اور تیسرا پارہ ہم نے شروع کیا ہے۔ بہت ہی اہم ترین آیتیں ہیں، میں جلدی کوشش کرتا ہوں وہ ساری آیتیں تھوڑی سامنے آ جائیں۔ ایک تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم بیان کیا ہے۔ دنیا میں قاتل کی سزا کیا ہونی چاہیے، یہ ہر ملک میں الگ قانون ہے۔ عمر قید ہے، کسی میں بہت کم ملکوں میں پھانسی بھی ہے، لیکن ان میں بھی پھانسی ہے، حکومت کو اختیار ہے کہ وہ لٹکائے یا چھوڑ دے۔ اسلام نے کتنا پیارا حکم دیا، کیونکہ دین فطرت ہے نا۔ اسلام کہتا ہے جس نے کسی شخص کو قتل کیا، دیکھو میں بار ایک بات بیان میں کہتا ہوں، یہ جو سیکولر حکومتیں ہوتی ہیں نا، یہ لوگوں کو انسانوں کا غلام بناتی ہیں۔ خدا انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال دیتا ہے۔ یہ لوگ قانون بنا کے تھوپ دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، بس اس میں ہم حکومتوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ سارے رائٹس ان ملکوں میں حکومتوں کے ہوتے ہیں۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے کہ حقیقی مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہ جو قوانین بنائے گا وہ قوانین لوگوں کے حقوق کے لیے، یعنی لوگوں کے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں نا، ان کے تحفظ کے لیے ہیں وہ۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لو، زید نے بکر کو قتل کیا۔ ریاستی قوانین پوری دنیا میں مختلف ہیں، کسی میں ہے کہ 10 سال جیل، 14 سال جیل، یہ کر دو وہ کر دو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ زید نے جو بکر کو قتل کیا تو نقصان کس کا ہوا؟ بکر تو اب زندہ نہیں ہو سکتا، اس سے انتقام تو اللہ قیامت میں زید سے لے گا۔ بکر کی مرضی قیامت میں زید کو جہنم میں پھینکوا دے یا معاف کر دے۔ لیکن ایک اور نقصان ہوا ہے بکر کے رشتہ داروں کا۔ بکر کی کوئی بیوی تھی، اس کے بیٹے تھے، اس کی بیٹیاں تھیں، اس کے ریلیٹو تھے۔ اصل نقصان کس کا ہوا ہے؟ ان کا۔ ریاست کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، کہ یہ جس کا نقصان ہوا ہے انتقام لینے کا حق بھی بولو ان کو ہے۔ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، انتقام کی آگ جن کے دلوں میں بھڑک رہی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو اختیار دیں گے کہ چاہو تو قاتل کو قتل کر دو، چاہو تو قاتل سے دیت لے کے اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا رائٹ ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ تو بتاؤ اسلام میں حکومت کے حقوق زیادہ ہی ہیں انسانوں کے؟ بولو۔ حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے کہ انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ ادا نہیں کر رہے، کہ انسان جو ہے وہ انسانوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ لہذا حکومت کا کام یہ ہے قاتل کو پکڑے، بھاگنے نہ دے اور مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دے۔ تم بتاؤ کیا کرنا ہے، گردن اڑانی ہے یا معاف کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں معاف کرنا ہے، اسی وقت چھوڑ دو۔ وہ کہتے ہیں گردن اڑانی ہے، اڑا دو اس کی۔ سعودی عرب میں جب تک یہ قصاص کا قانون پورے طور پہ تھا، شاید اب بھی ہے، 1 ہفتے کے اندر قاتل کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو اس قانون کو کیا کہتے ہیں؟ قصاص کا قانون۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کا نقصان ہوا ہے یہ ان کا ہیڈک ہے کہ معاف کرنا ہے یا چھوڑنا ہے، گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ ہر چیز میں حکومتوں نے ٹانگ اڑائی بھی ہے، ابھی ہے نا 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی بچے بالغ ہو گئی، بچی جانے اس کا باپ جانے، تو یہاں غلامی ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ آزادی۔ دوسرا الحر بالحر، ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا قصاص کے حکم میں، قصاص میں صرف خون کا بدلہ خون نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ۔ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دنیا میں کہیں قانون ہے کہ کسی نے جان کر آپ کی آنکھ پھوڑی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے؟ کہیں ہے قانون؟ جس کی آنکھ پھوڑی وہ تو گیا زندگی بھر کے لیے، دونوں آنکھیں ضائع کر دی، ہو گیا نابینا ہو گیا، اس کو ڈالتے رہو جیل میں۔ جس نے آنکھ، وہ جیل میں اس کے جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے کہ مجھے اندھا کر دیا تو نے، اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوگی؟
بولو یار مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تھکے ہوئے لگ رہے ہو تراویح کی وجہ سے نا, میں بھی تو تھکا ہوا ہوں. اس کا حق مل گیا اس کو جیل میں ڈالنے سے, اور اس جیل میں بھی 20 مسائل ہیں, ہر ملک کا الگ قانون ہے. بلکہ اب تو انشورنس جو دنیا میں ہو رہی ہے نا, اس نے تو دنیا میں انشورنس کے نظام نے تباہی مچا دی ہے. بہت سے ملکوں میں یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز چوری کر لیں, کوئی بات نہیں, جس کی چوری ہوئی ہے پولیس کہتی ہے انشورنس سے کلیم کرو نا, جا کے چور کو پکڑنے میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جو انشورنس جو ویسے جوا سٹا ہے نا, وہ ایسا گندا نظام مسلط ہوا ہے, بہت سارے جرائم میں پولیس انوالو بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہی بھائی انشورنس کمپنی سے کلیم کر کے اپنا نقصان کی تلافی کرو, جاؤ چھوڑو, ٹائم ضائع مت کرو. یہ چل رہا ہے. تو آنکھ کے بدلے کیا ہے؟ آنکھ. اسلام یہ کہتا ہے, قرآن یہ کہتا ہے, اور قرآن کہتا ہے ہم نے تورات میں بھی یہی حکم دیا یہودیوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے بائبل کا, تورات کا, تمام آسمانی کتابوں کا یہ حکم انصاف پر مبنی کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اسلام آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ بھی اس کی آنکھ ضائع کر سکتے ہو. تو حکومت کا کام ہے مجرم کو پکڑے اور آپ سے پوچھے کہ اس کی آنکھیں ضائع کرنی ہے یا دیت لینی ہے. وہ اگر کہے نہیں جس نے مجھے اندھا کیا ہے اس کو اندھا کر دو, اس کو اندھا کیا جائے گا. پھر اندھا کرنے کے طریقے فقہاء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں, کیسے اندھا کیا جائے گا اس کو. اس زمانے میں جو طریقے رائج تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, دانت کے بدلے دانت. اتنا انصاف ہے اسلام میں. یہاں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں, ہم قانون سازی کریں گے. بھائی جس کے دانت توڑے ہیں, دانت تو گیا نا اس کا, اس کو یہ حق ہے. آپ کو قانون کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کو حق ہے کہ وہ اپنے مجرم سے دانت توڑے یا اس کو معاف کرے یا دیت لے. بالکل معاف بھی کر سکتا ہے, دیت بھی لے سکتا ہے, دانت بھی توڑوا سکتا ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. والجروح قصاص, زخم کے بدلے زخم. تو یہ جو دنیا میں جب انسان قانون بناتا ہے نا, تو ساری اتھارٹی انسانوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو ہمارے باپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بتائیں گے ہمیں 18 سال سے پہلے شادی کرنی ہے یا 18 سال سے بعد. تبھی تو اسلام کہتا ہے یہ نہیں چلے گا. تو یہ تو 18 سال اور عدالتی خلا ولا میں نے ایک مثالیں دی ہیں, ورنہ تو یہ سب انسانوں کی غلامی کے مختلف طریقے ہیں. آزادی چھینی جا رہی ہے اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ آزادی. تو آزادی اسلام میں ہے حقیقی معنوں میں. تو ایک اللہ نے اس میں قصاص کا حکم بیان کیا. یہاں جو ہمارے دیسی لبرل لوگ اور جو دنیا کے لبرل لوگ ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں, دنیا میں بہت سے ملکوں میں پھانسی نہیں ہے. پھانسی تو ویسے ہی ظلم ہے, اس کا گلا گھونٹ کے مارتے ہیں. اسلام میں تلوار سے. تلوار سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قاتل کو تکلیف کم سے کم ہوتی ہے. سڑک کر کے گردن اڑ گئی, ختم, تو تکلیف نہیں ہوتی اس کو. یہاں لٹکا دیتے ہیں, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے. اور پھر اسلام میں قصاص کھلے عام ہے, بند کمرے میں نہیں ہے. کھلے عام میں کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو لوگ ترغیب دیں گے, جو مقتول کے وارثین ہیں ان کو لوگ ترغیب دیں گے کہ یار چھوڑ دو, یار چھوڑو. تو 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. کھلے عام میں یہ فائدہ ہوتا ہے. نمبر 2, دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس کو قتل کیا جائے گا ساری دنیا دیکھے گی اور وہ آئندہ کسی انسان کو قتل کرنے سے ڈرے گی. لیکن دنیا کے قانون میں کیا ہے؟ ایک تو قاتل کو لٹکاتے ہیں, گردن گھونٹ کے, کتنی اذیت سے انسان مرتا ہے, زبان لٹک کے باہر آ جاتی ہے, تبھی اس کے منہ پہ ماس چڑھاتے ہیں. اور کرتے بھی یہ کام بند کمرے میں تاکہ کسی کو ترس ہی نہ آئے. کرتے بھی کیسے ہیں؟ بند کمرے میں. صحیح ہے نا؟ سارا گندا غلاظت والا نظام ہے. اور تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے بے وقوف دنیا میں آئیں گے جو کہیں گے یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا تو بکر کے وارثین زید کی گردن اڑا سکتے ہیں. تو بہت سے افلاطون آئیں گے, وہ بولیں گے کہ ایک انسان کو تو انہوں نے مار دیا, اب وہی کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, ایک اور انسان کو مان رہے ہو, تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا. قانون تو یہ ہو کہ انسانوں کی جانیں بچیں, تو یہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا.
تو اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. ایک انسان کی گردن جا رہی ہے، ہزاروں کی گردن بچ رہی ہے. لوگ یہ جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے، ورنہ یہی کمبخت اٹھا کے کل کسی دوسرے بندے کو پھڑکا رہا ہوگا. تو اس لیے اللہ نے فرما دیا وَلَكُمْ